عزیز احباب، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی زبان میں جو جملے بولے جاتے ہیں وہ دو طرح کے جملے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جملے ہوتے ہیں جن میں کسی کام کا بیان ہوتا ہے، اور دوسرے وہ جملے ہوتے ہیں جن میں کسی کام کا بیان نہیں ہوتا۔ وہ جملے جن میں کسی کام کا بیان ہوتا ہے، جیسے میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں اسکول جاتا ہوں، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں اسکول جاتا ہوں، میں اسکول جا رہا ہوں، میں اسکول جا چکا ہوں، میں ہوم ورک مکمل کر چکا ہوں، میں کل کراچی جاؤں گا۔ تو یہ سارے ایسے جملے ہیں جن میں کسی نہ کسی کام کا بیان ہے۔ کھانا پینا، اسکول جانا، نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تو یہ سارے ایسے جملے تھے جن میں کسی کام کا بیان تھا۔ اور دوسرے جملے وہ ہوتے ہیں جن میں کسی کام کا بیان نہیں ہوتا، جیسے میں اچھا ہوں، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، وہ اچھا ہے، وہ بیمار ہے، وہ امیر ہے، وہ مسکین ہے، وہ محنتی ہے، وہ ادیب ہے، وہ استاد ہے، وہ شاگرد ہے۔ تو یہ سارے ایسے جملے ہیں جن میں کوئی کام نہیں، بلکہ ایک حالت کا بیان ہے، ایک صفت کا بیان ہے۔ تو بس یہ دو طرح کے جملے ہیں جو زبانوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو وہ جملے جن میں کسی کام کا بیان ہوتا ہے انہیں ان 12 ٹینسز میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ ان 12 ٹینسز کو مکمل پڑھیں گے، سمجھیں گے، پریکٹس کریں گے، تو آپ اس بات کے قابل ہو جائیں گے کہ وہ جملے جن میں کسی کام کا بیان ہوتا ہے آپ انہیں انگلش میں بیان کر سکیں۔ اور باقی وہ جملے جن میں کسی کام کا بیان نہیں ہوتا، جب آپ ٹینسز کو مکمل کرنے کے بعد بی ورب اور ہے ورب پڑھیں گے تو اس میں آپ اس بات کے قابل ہو جائیں گے کہ آپ وہ جملے جن میں کسی کام کا بیان نہیں ہوتا بلکہ اس میں محض ایک صفت اور کیفیت کا بیان ہوتا ہے، وہ بھی آپ انگلش زبان میں بتا سکیں۔ تو ٹینسز، بی ورب اور ہے ورب کو معلوم کرنے کے بعد انگلش میں بات کرنا آپ کے لیے ایزی بن جائے گا۔